السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم بتا رہے تھے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے طریقے جو استعمال ہوئے ہیں، حفظ قرآن، کتابت قرآن، عربی زبان کی حفاظت، اور اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا تھا فہم قرآن، تو فہم قرآن کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں تفسیر قرآن کی، اس سے پہلے گزشتہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ پڑھے، ٹرانسلیشن پڑھے، تو خطرہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹر جو ہے صرف اسی کے ذہن کو فالو کرے گا۔ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ عربی زبان سیکھے اور اس کے بعد قرآن کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ اگر کوئی عربی زبان سیکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو سیکھے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہی ترجیح نمبر 1، پرائرٹی نمبر 1 یہی بات ہونی چاہیے، مگر یہ شرط نہیں ہے۔ اس لیے شرط نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر اتنا وقت نہیں یا اتنی صلاحیت نہیں ہے تو آپ اس کو قرآن سیکھنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ قرآن کو سمجھنے کے 2 راستے ہیں، ایک ڈائریکٹ سورس ہے اور ایک انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ عربی زبان سیکھیے، براہ راست آپ پڑھیے، یہ اچھا ہے، لیکن انڈائریکٹ سورس بھی موجود ہے۔ کسی وجہ سے آدمی عربی زبان سیکھ نہیں سکتا تو کیا قرآن سے محروم رہے؟ نہیں، ترجمہ پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن ترجمے کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے تاکہ وہ خطرہ بھی ٹل جائے کہ آپ صرف ایک آدمی کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک کے بجائے 2-3 مختلف جو ہے ترجمے، اس کو آپ اٹھا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی خاص ڈائریکشن پہ آپ کو اگر لے جانا بھی چاہتا ہے تو آپ دوسرا ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں تک اصل قرآن کہہ رہا ہے اور اس کے آگے کہاں ان کی اپنی ذاتی اوپینین ہے۔ تو 2-3 ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے تو وہ جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا۔ تو اس لیے آپ اس کے ساتھ بھی قرآن کریم کو انشاءاللہ تعالی سمجھ سکتے ہیں۔ اس جواب کے بعد ہم نے گزشتہ قرآن کریم کو سمجھنے کے جو مختلف انداز ہیں، تفسیر کی کتابیں مختلف طریقوں سے لکھی گئی ہیں، اس کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کو دہرائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اسی کی روشنی میں، کوئی دہرا سکتا ہے؟ آپ دہرائیں گے؟ جی۔ جیسا کہ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں آیا تھا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس کی مثال ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن، ثناء اللہ امرتسری نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث کے ذریعے تفسیر القرآن بالاحادیث، اور اس کی مثال ہے عموماً تمام تفسیریں، جیسے ان میں مشہور ہے ابن کثیر، ابن جریر الطبری۔ تیسری چیز ہے کہ ایز اے لٹریچر جن لوگوں نے کیا ہے کہ نحو و صرف میں انہوں نے اور زبان کے معنی کھولنے کی کوشش کی، اس میں ادب اور زبان کے ذریعے سے، ادب اور زبان، ہاں، اس میں زمخشری کا نام اس میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چوتھی چیز ہے تفسیر ایز اے لاجک، یعنی منطقی اعتبار سے، تو امام راضی وغیرہ اس میں، یا پھر بعض صورتوں کی تشریح امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب آپ لوگ صحیح پک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت اہم تفسیر آپ نے چھوڑ دی بیچ میں، کہ تفسیر بالروایہ و درایا۔ تفسیر قرآن جو ہے احادیث اور فقہی ترتیب کے اعتبار سے، فقہی مسائل وغیرہ اس کے اعتبار سے۔ تو اس طرح یہ تفسیر کی مختلف شکلیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں سے کچھ کتابوں کے ہم نے نام پہلے بتائے تھے کہ تفسیر القرآن بکلام الرحمن، اور اسی طرح تفسیر القرآن بالاحادیث، جس میں تفسیر ابن کثیر بہت فیمس ہے، اور آج کل اس کی تخریج بھی ہوئی ہے، اس کی احادیث وغیرہ کو بھی جو ہے اس کی تخریج کی گئی ہے۔ اس طرح سے یہ اور بھی زیادہ اتھینٹک ہو گئی، اور بھی زیادہ بہت ہی اہم ہو گئی۔ اس لیے جو بھی تفسیر لکھنے والے ہیں انہوں نے اور تفسیروں کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا، لیکن تفسیر ابن کثیر ایسی ہے جس کو وہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں بیس یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کی تفسیر زیادہ سے زیادہ احادیث کے ذریعے کی جائے۔ اس کو کوئی بھی بعد میں آنے والا اگنور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد تفسیر قرآن جو ہے احادیث، روایت اور درایت دونوں کے درمیان، یعنی احادیث بھی اس میں لی گئیں اور فتاوی، فقہی اقوال وغیرہ بھی اس میں لیے گئے۔ جیسے اس کے اندر ایک بہت ہی مشہور ہے جامع الاحکام، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جامع الاحکام۔ یہ بہت ہی معتبر نام ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بہت ہی دلنشین انداز ہے تفسیر کرنے کا۔ اسی طرح تفسیر کی اور ایک کتاب ہے فتح القدیر، مثلا
امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی اسلوب ہے. امام شوکانی ایک اونچے درجے کے محدث بھی ہیں، فقی بھی ہیں، تو انہوں نے تفسیر میں آمیزش کی ہے یہ دونوں چیزوں کی کہ اس کے اندر احادیث بھی ہوں اور فقی مسائل بھی ہوں. تو اس اعتبار سے یہ بھی بڑی اہم ہے. اور ادبی زور پر زبان کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، جیسے لغت وغیرہ، کلام عرب سے زیادہ استدلال کرنا، عربی زبان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی وغیرہ ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے. لیکن جہاں تک یہ انداز ہے، قرآن کریم کے لیے یہ انداز زیادہ سوٹ نہیں کرتا. اس لیے سوٹ نہیں کرتا کہ قرآن کریم جو ہے کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے کہ آپ صرف ادب کے زور پر اس کو سمجھنا چاہیں، عربی زور پر اس کو سمجھنا چاہیں. یہ چیز زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ہدایت کے لیے کسی ہادی کا ہونا ضروری ہے، رہبر اور رہنما کا ہونا ضروری ہے. اب صرف آپ زمانے جاہلیت میں یہ شعر کیا استعمال ہوا، اس لفظ کو کہاں استعمال کیا گیا، اسی کی بنیاد پر کرنا چاہیں تو بعض جگہوں پر آپ صحیح ٹارگٹ پہ پہنچ سکتے ہیں، بعض جگہ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی تفسیر کرنے والوں نے یہ غلطی عام طور پہ کی ہے کہ بعض جگہوں پہ ان کو سمجھنے میں دشواری ہوئی کیونکہ وہ احادیث کو اگنور کرتے رہے، حدیث کے بجائے وہ صرف زبان کے زور پر اس کو حل کرنا چاہتے تھے. تو بعض جگہوں پر ان سے بڑی الجھنیں بھی ہوئی. اس لیے اس کیٹیگری کی جو تفسیریں ہیں اس میں بہت چوکنا رہنا چاہیے. علماء تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کون سے لفظ کا کیسے استعمال ہو رہا ہے، کیسے اس کا معنی نکالا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے تفسیر کی جو اور ایک قسم جیسے آپ نے کہا تنظیم القرآن، یعنی قرآن کی ترتیب، قرآن کا جو سیریل آرڈر ہے وہ کیا ایسے ہی اتفاقی ہے یا اس کے اندر بھی کوئی گہرائی ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام اتفاقی تو نہیں ہو سکتا. جو کچھ آیات نازل ہوئی اس کی اپنی ایک ترتیب ہے، اس کا اپنا بھی ایک مفہوم ہے. ربط قرآن یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کی چیز بھی ہے یہ. لیکن سارا زور جیسے بعض لوگوں نے صرف ربط قرآن کی حد تک دیا ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے. صرف پورے کا پورا زور تنظیم قرآن پر دیں، یہ بھی چیز کسی اعتبار سے درست نہیں ہے. اور جو عقلی اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، لاجک کے طور پر تفسیریں کی گئی ہیں، ان میں بھی خطرہ بہت زیادہ ہے. اس کیٹیگری میں بھی بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. جیسے تفسیر کبیر ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، بعض موقعوں پر اس تفسیر کے بارے میں کہا گیا وہ سوال ایک پیدا کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں کوسچن. فرض کرو کہ اگر ایسا سوال ہو، فرض کرو کہ یہ پوچھا جائے، یا مان لیجئے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا جواب ہوگا. تو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو کوسچن ریز کرتے ہیں وہ کوسچن زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں جواب کے مقابلے میں. یہ خطرہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہر چیز کو آپ اپنی عقل سے حل کرنا چاہیں تو کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت نامے کے لیے ایک ضروری اصول یہ ہے کہ شریعت ہمیشہ اوپر رہے گی اور اپنی جو خواہشات اور مرضی ہے وہ نیچے رہے گی، تبھی وہ بیلنس صحیح رہے گا. تو شریعت کے اندر لاجک کی بہت اہمیت ہے، انکار نہیں ہے اس کا، لیکن وہ ریزننگ، اسباب دوسرے درجے میں آتے ہیں. پہلے درجے میں حکم آتا ہے، مثلا کہا گیا کہ یہ کام کرو، کر دیجئے. اس کے بعد اس کے اسباب پر غور کیجئے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے. یہ سب چیزیں اس کے بعد کریں. اگر آپ ترتیب بدل دیں گے، یعنی پہلے عقل کو رکھیں گے کہ اگر میری عقل میں یہ بات آئے گی تو میں کروں گا، تو شریعت نیچے چلی جائے گی. پھر مثلا ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ روزے کی حکمت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیوں روزہ رکھوں. دوسرا کہے گا کہ وضو کی حکمت آج کے دور میں کیا ہے. آج کے دور میں ہر جگہ جو ہے نا انوائرمنٹ وغیرہ سب ٹھیک ہے، تو وہ گرد غبار ڈسٹ وغیرہ سے تو ویسے ہی محفوظ رہتے ہیں، تو بار بار وضو کیوں کروں مثال کے طور پہ. تو آپ اس کے بجائے اگر یہ کر لیں کہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا، میں وضو کروں گا، اس کے بعد اس کے اسباب پر، اس کے ریزن پر غور کرتا رہوں گا، تب یہ بیلنس صحیح رہے گا. ورنہ یہ بیلنس الٹا بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے جو مشہور اور متداول تفسیر کی کتابیں اس وقت موجود ہیں، اس میں یہ تو بڑی بڑی جو ٹائٹل کی ہیں، اگر آپ لوگ بھی اس سے براہ راست پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہم یہ کہیں گے بھی کہ آپ پڑھیے اس کو تاکہ براہ راست اس سے فائدہ اٹھائیں، بہت اچھی بات ہے. مگر یہ پڑھنے تک
جو دوسرے ہیں آسان کتابیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں. ان میں سے ایک جو اردو پڑھنے والے ہیں، ایک مختصر سا مجموعہ جو تیار ہوا ہے وہ احسن البیان. احسن البیان، اس کے اندر مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اور مولانا صلاح الدین یوسف لاہور ان کی اس پر حاشیہ وغیرہ ہے، اور مختلف علماء کرام نے اس کو ریوائز بھی کیا اور پھر مختلف جگہوں سے چھپا، اور آخر میں جو فہد پرنٹنگ پریس ہے جو دنیا کا قرآن چھاپنے کا روئے زمین پر سب سے بڑا پرنٹنگ پریس ہے پوری دنیا میں، ان کا ٹارگٹ ہے کہ گھر گھر تک قرآن مجید کی روشنی پہنچے. اس کے لیے وہ دنیا کی مختلف تفسیریں چھاپ کر تقسیم کر رہے ہیں، قرآن چھاپ کر تقسیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرنٹنگ پریس دنیا کے اندر قائم ہیں، لیکن کوئی کمرشل بیس پر. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نان کمرشل ہے، صرف دینی مقصد کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس کی بات. انہوں نے صرف جو ریڈی میڈ نسخے ہیں وہ نہیں کیے، بلکہ باقاعدہ علم قرات اور فن قرات کے ماہرین، لغت اور ادب کے ایکسپرٹس، ان لوگوں کی باقاعدہ ایک کمیٹی بٹھائی اور وہ کمیٹی باقاعدہ طور پر اس کی کتابت کروائی، اصول اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ کمرشل تو مقصد نہیں تھا ان کا، اس لیے انہوں نے اس کو تیار کیا اور پھر اس کو اسی انداز سے شائع کیا گیا الحمدللہ. تو یہ اویلیبل جو قرآن ہے ان میں سے یہ بہت آسان ہے، اور اس میں کوشش کی گئی کوئی ضعیف یا موضوع چیز اس میں نہ پیش ہو، جو بھی معلومات ہوں اتھینٹک ہوں، انفارمیشن جو بھی ہوں وہ صحیح ہوں، تاکہ آپ آنکھ بند کر کے کسی کو دے بھی سکیں اور اس میں جو باتیں ہیں اس کو قبول بھی کر سکیں. اس کا انہوں نے خاص طور پر خیال رکھا ہے. اور بھی کچھ کتابیں ہیں، اس کا ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی تذکرہ کریں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم قرآن کریم کی وہ تفاسیر اور وہ کتب جو اس وقت موجود ہیں ان کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے. ان میں سے ایک جو بہت آسان اور سمپل انداز سے لکھا گیا ہے وہ احسن التفاسیر ہے، اور اسی کی قریب قریب ایک شکل ہے نوب القرآن کے نام سے. اس میں بھی یہی خاص طور پر انگریزی زبان میں یہ خیال رکھا گیا کہ جو انفارمیشن دی جائے وہ اتھینٹک ہو، وہ زیادہ صحیح ہو، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اسی طرح سے اردو زبان میں جو تفسیری کتابیں لکھی گئی ہیں جو کئی جلدوں میں ہیں، یہ جو میں تذکرہ کر رہا ہوں ایک جلد کے اوپر، اور اس سے زیادہ جو کئی جلدوں میں ہیں، جیسے آپ دیکھ لیجئے معارف القرآن ہے. معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے، اور یہ ایک طرح کا منتخبات ہے، سلیکشنز ہیں. ان کی اپنی تفسیر اس کے اندر بہت کم ہے، اس میں زیادہ تر سلیکشنز ہے مختلف کتابوں سے، جو چیزیں جس آیت کے بارے میں پسند آئیں اس کو انہوں نے درج کیا. اسی طرح سے ایک اور ہے تدبر قرآن، جس کا نام لیا گیا مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جو تدبر قرآن ہے اس کے دو پہلو ہیں. جو اس میں زیادہ پڑھے لکھے علماء کرام ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، ربط آیات کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کی گہرائی اور اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے اردو زبان میں یہ بہت ہی مفید ہے. لیکن اس کا ایک جو دوسرا پہلو ہے جو غور طلب ہے، احادیث سے بڑی حد تک اس کے اندر جیسے استغنا یعنی بے نیازی بڑھتی گئی، تو اس وجہ سے یہ بڑی خطرے کی بات ہو گئی. اس لیے علماء کرام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عوام کو تھوڑا سا چوکنا رہنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ عام طور پر اس میں احادیث کا ذکر نہیں کیا گیا. سارا زور اس پہ ادب، عربی زبان، ترتیب اور ربط ان چیزوں پر دیا گیا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور تفسیر تفہیم القرآن مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جو تفہیم القرآن ہے اس کا اسلوب عربی زبان میں جو تفسیر قرطبی ہے اس سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے، بڑی حد تک اس سے ملتا جلتا ہے. تو عربی زبان میں جو تفسیر قرطبی پڑھے گا وہ پائے گا کہ قریب قریب تفہیم القرآن کا جو انداز ہے اسی سے قریب قریب ملتا جلتا ہے. اسی طرح اردو میں ایک اور تفسیر ہے جو مختصر اس میں جو لکھی گئی، تفسیر ثنائی، اردو زبان میں بھی ہے، شیخ ثناء اللہ امرتسری کی. اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں یا وہ لوگ جو اسلامی توحید، ایمانیات وغیرہ کا انکار کرنے والے ہیں، جیسے گمراہ فرقے اور مختلف قسم کے اس طرح کے گروپ، ان کی تردید کرنے کی انہوں نے اس میں کوشش کی ہے. زیادہ تر ان کا زور ان کی تردید پر ہے، اس لیے کبھی کبھی تفسیر سے زیادہ تردید کا جو پہلو ہے وہ غالب آ جاتا ہے کہ وہاں اس آیت کے ذریعے سے
ان کے اپنے حالات کے حساب سے، ان کے اپنے زمانے میں کوئی چیز چل رہی تھی، اس کی انہوں نے اس طرح کی تردید کی. لیکن اب اگر ایک آدمی اس کو یہاں پڑھ رہا ہے، وہ ایشو نہیں ہے ہمارے سامنے، تو بعض اوقات اس کے سمجھنے میں الجھن بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے تفسیر کی ہے مختلف ٹائٹلز کے اعتبار سے، عنوانات کے اعتبار سے. مکمل تفسیر نہیں ہے، مختلف عنوانات سلیکشن کیا ہے انہوں نے. جیسے ایک ہے فتح العلام فی ترتیب آیات الاحکام، فتح العلام فی ترتیب آیات الاحکام. یہ جو ہے شیخ صبا عبد الکریم العربی کی یہ ہے. تو انہوں نے جو ہے نا یہ تفسیر لکھی ہے، لیکن یہ آیات احکام سے متعلق ہے. قرآن کریم میں جو احکام سے متعلق آیات ہیں یہ اس کی تفسیر لکھی گئی. تو اسی طرح سے بعض لوگوں نے قرآن کریم کے اندر جو دعوتی پہلو ہے اس پر کچھ لوگوں نے تفسیر کی. جیسے بعض لوگوں نے سورہ حجرات اور اس کے آداب سے متعلق تفسیر لکھی. بعض لوگوں نے سورہ انعام اور سورہ اسراء کے اندر جو اخلاقی پہلو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر لکھنے کی کوشش کی. یہ وہ تفسیر ہیں جو صرف ٹائٹلز کے اطراف گھوم رہی ہیں، ایک خاص ٹائٹل کے تحت انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. تو اس طرح سے تفسیر لکھنے والوں کی یہ مختلف قسمیں ہیں. اب آئیے اس کے بعد ہم بات کریں گے قرآن کریم کے جو اہم ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ چل رہا ہے. مصادر اسلام میں سب سے پہلے نمبر قرآن کا ہی ہے. تو قرآن کریم کے اہم عنوانات کیا ہیں؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ تو ایک عام ٹائٹل ہو گیا، مگر اس کے اندر کس چیز پر فوکس کیا گیا، کون سی چیز بہت زیادہ اہمیت سے پیش کی گئی؟ موضوعات قرآن. تو قرآن کے جو موضوعات ہیں ان میں بڑا جو حصہ ہے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. عقیدے اور ایمانیات کی بحث کو نمبر 1 حیثیت دی گئی. عقیدے کے اندر 3 باتوں کو خاص طور پر پیش کیا گیا. ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان باللہ، اللہ کے وجود پر مختلف قسم کے دلائل قرآن کریم میں دیے گئے، آفاق و انفس کے دلائل. اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں شرک کرنے والوں کا انجام بتایا گیا. اسی طرح سے نمبر 2 ایمانیات کے مسئلے میں رسولوں پر، انبیاء کرام پر ایمان، کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نہ ماننے کے نقصانات کیا ہیں، اس کا ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ. پھر اس کے بعد عقیدے ہی میں تیسرا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان. یعنی ایک دن آئے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمیں حشر میں کھڑا کیا جائے گا. اپنے اعمال کے مطابق حساب کتاب کے بعد جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا. تو آخرت کا یقین، تو توحید، رسالت اور آخرت، ایمانیات سے متعلق یہ 3 باتیں ہیں جن کا بہت خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر. تو ایمان اور عقیدہ یہ خاص طور پر ہے. ویسے ایمان اور عقیدے کو ہم اگر سمجھنا چاہیں، مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون. اس طرح اگر ہم اور بہت ساری ترتیب سے جاتے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ بعض صورتیں پوری کی پوری اللہ کی توحید کے بارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے. اگر یہ مضبوط ہوا، عمارت جو بنے گی اسلامی عمل کی وہ مضبوط رہے گی. اور اگر توحید کا عقیدہ کمزور ہو گیا تو آپ کی ساری عقیدت، آپ کی ساری عبادت بیکار چلی جائے گی. اس لیے ایمان کے مسئلے پر بار بار زور دیا گیا. اس کے بعد اعمال، جیسے پہلے ہی صفحے پر الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ. پھر آگے کتب علیکم الصیام، روزوں کا مسئلہ. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرنے کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل بیان کیے گئے اعمال کے بارے میں. اور بھی کچھ باتیں ہیں معاملات وغیرہ کی، لیکن ہمارا وقت ہونے والا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو پہلے پوچھ لیجئے تاکہ آئندہ لیسن میں ہم دوسری چیزوں کو کور کریں. جی آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ وہ ایک سورہ میں موجود ہے اس کا حکم، اور اسی کا حکم کسی اور سورہ میں بھی موجود ہے. مطلب ایک ہی مسئلے کا حکم مختلف مقامات پر ہے. تو اس کی کیا وجہ مطلب اللہ کو محسوس ہوئی کہ اللہ نے ایک ہی چیز کا حکم مختلف مقامات پر دیا؟ جیسا کہ نماز کا حکم سورہ بقرہ میں بھی ہے تو کہیں اور بھی ملتا ہے، حج کا حکم کسی سورے میں ہے تو وہ کہیں اور بھی ملتا ہے، تو اس کو ایک جگہ مطلب ایک چیپٹر کیوں نہیں کر دیا اس کو؟ جی، قرآن کریم کے احکام ایک جگہ، ایک چیپٹر اور ایک عنوان کے تحت کیوں نہیں ذکر کیے گئے، یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں.
دیکھیے قرآن کریم جو نازل ہوا وہ تقریری زبان میں نازل ہوا، کوئی آرٹیکل اور مقالہ نہیں لکھا گیا۔ آرٹیکل میں اور تقریر میں فرق ہوتا ہے۔ تقریر میں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں کی ضرورت، لوگوں کی حاجات کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تحریر جب آدمی لکھتا ہے تو اس سے اس کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات تحریر کی خوبی تقریر کے اندر کمزوری میں بدل سکتی ہے، اسی طرح بعض اوقات تقریر کی خوبی تحریر میں کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ تقریر میں ایک چیز کو دہراتے ہیں تو وہ اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ کا مقصد لوگوں کے ذہن میں بات اتارنا ہے، لیکن تحریر میں وہی بات دوبارہ دہرائیں گے تو وہ تحریر کے اندر کمزوری سمجھی جائے گی۔ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ تقریر کا اسلوب ہے، تحریر کا نہیں ہے۔ قرآن کریم براہ راست ڈائلاگ کر رہا ہے اور ان سے گفتگو کر رہا ہے، اسی لیے 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا، تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اسی انداز سے بتایا گیا۔ اور ہر وقت تکرار بری نہیں ہوتی، بعض اوقات تکرار کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی ریپیٹیشن، اس کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے مختلف اینگل کو سمجھے۔ اور قرآن کریم میں کمزوری کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم نے کہیں کسی چیز کو دہرایا تو آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز اور نئے اینگل سے دہرایا۔ مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 25 صورتوں میں 63 مرتبہ کیا گیا، لیکن ہر مرتبہ آپ دیکھیں گے ایک نئے اینگل سے کیا گیا اور ایک نئے اس کے بیک گراؤنڈ سے کیا گیا۔ ہر جگہ اس میں ایک نئی عبرت کی بات ہے، تو بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے مکرر در مکرر اس کو دہرایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مکرر نہیں ہے، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو اس کے اندر ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو ہم اپنی کلاس کو یہیں پر ختم کریں گے۔ مزید باتیں ہیں تفسیر سے متعلق، اس کو آگے کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔